ممبر پاک پر جلوہ بار حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ خادم بھی حاضر آ گیا۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا بالفضل اولانا مقصود ملت حضرت علامہ مولانا مقصود علی خان صاحب قبلہ شہزادہ حضور محبوب ملت کی تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ خادم بھی آپ کی خدمت میں حاضر آ گیا، اور تقریر نہیں بلکہ درد دل ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو بھی یہ درد عطا فرما دے، آمین۔ اسی مقام پر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آ گیا، اور سب سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، سبحان اللہ۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اپنا کام یہی ہے۔ ابھی نیت تھی، ارادہ تھا کہ میں اب گھر جاؤں گا اڑیسہ کے بعد، مگر پے در پے اصرار، فہم اصرار، فون پہ فون، نتیجہ یہ کہ 6 تاریخ کو پھر بمبئی آ رہا ہوں۔ ابھی گھر کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، میری والدہ معظمہ پیرانی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت علیل تھی، اور جب منزل آئی تو اجازت لینے کے لیے جب حاضر ہوا، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا تھا، تو امی نے یہی جملہ کہا، بیٹا تم ہمارے لال تھے، اپنے باپ کے فرزند تھے، مگر جب عالم ہو گئے تو پوری قوم کی امانت ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں قوم تمہیں پکارے وہاں چلے جاؤ، سبحان اللہ، جان بھی چلی جائے پرواہ نہ کرنا، مگر ایمان کا سودا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں باہر تھا، اور میرے پیچھے امی کا وصال ہوا، ٹیلی فون سے اطلاع ہوئی تو میں گھر پہنچا۔ یہ اپنی زندگی ہے، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، پھرتے ہیں عاشق بدنام کہیں۔ پتا کیا خاک بتائیں، نشاں بے نشاں اپنا، لگا بستر جہاں لیٹے وہیں سمجھا مکان اپنا۔ آج 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، صرف 36 گھنٹے کے لیے امی کی سالانہ فاتحہ میں حاضر ہوا تھا، تو بچوں نے یہی کہا تھا کہ ابو مہمان بھی آتا ہے تو 3 دن کے لیے آتا ہے، کم سے کم مہمان کے اعتبار سے آ گئے ہوتے۔ میں نے کہا بیٹا جو کام میں کر رہا ہوں انشاءاللہ کل جب عالم بن جاؤ گے تو یہی کام تم کو کرنا۔ سبحان اللہ۔ کنکر چن چن محل بنایا لوگ کہیں گھر تیرا، کنکر چن چن محل بنایا لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا، بے شک، اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بن جا رہا۔ بے شک۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اور ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ بے شک۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آ گیا، اور آپ میری روداد غم سماعت فرمائیں، اور کوئی بھی بات تشنا ہو تو تقریر کے بعد بیٹھ جاؤ کہ بھیا یہ بات سمجھ میں نہ آئی، آپ کا یہ خادم سمجھانے کے لیے حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ابھی گوونڈی سے فون آیا کہ وہاں کے کچھ وہابیوں نے کہا کہ تقریر تو بہت سنی، مگر ایسی تقریر نہیں سنی، دوبارہ پھر جلسہ کراؤ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کر بولے، بے شک۔ لہذا یہ قرآن بھی رکھا ہے اور آپ بھی موجود ہیں۔ بس اسی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو ہوگی، پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام على ایک بار اور جھوم کے درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد، فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت سبحان اللہ، عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں گنگنا اٹھے، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، سبحان اللہ، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، مفہوم آیت مقدسہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں
غیب بتانے والے نبی پر۔ بے شک۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دیوانہ کہتا ہے، ایک مستانہ کہتا ہے، ایک پروانہ کہتا ہے، ایک عاشق کہتا ہے آقا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سبحان اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یہ جملہ نکلا، نیند آ گئی، عشق نے دامن تھاما، پیار نے چیلنج کیا، پیار نہ کر اور پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر۔ سبحان اللہ۔ محبوب کا نام آیا، درود قضا ہو گئی تو وہ دیوانہ کہتا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا جو درود قضا ہو گئی ہے جب آنکھ کھلے تو زبان پہ صلی اللہ کا ترانہ ہو۔ اے بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، اے ناواقف مسلمان، اے میرا بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اللہ اللہ ذرا دیکھ، اللہ اللہ حاجی صاحب کے پاس شکایت لائے، حاجی صاحب یہ بڑا کہنا چاہیے دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے، کیا ہوا؟ بولے سلام نہیں کرتا۔ اللہ۔ بولو سلام، ذرا اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ کیا بات ہے؟ اللہ اللہ تجھے سلام کرنا چاہیے، سلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اللہ پتا چلا جو سلام نہ کرے وہ مجرم، جو سلام نہ کرے بولو غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ آپ کو جو نہ سلام کرے وہ یہاں مجرم گردانا جائے، اور آقا کو جو سلام نہ کرے وہ یہاں کا بھی مجرم ہے اور وہاں کا بھی۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ۔ اور آگے بڑھو اے میرے بھولے مسلمانوں، اے سیدھے سادے مسلمانوں، اگر بھانجا ماموں کو سلام نہ کرے تو آپ کہتے ہو نالائق ہے، بدتمیز ہے، بےہودہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ سلامی تو نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ بولے بھانجا ماموں کو سلام نہیں کرتا، ہمارا دستور بتا رہا ہے، ہمارا قانون بتا رہا ہے، ہمارا اصول بتا رہا ہے، بہت بڑا نالائق ہے، بہت بڑا بےہودہ ہے، بہت بڑا بدتمیز ہے۔ اگر بھتیجا چچا کو سلام نہ کرے تو آپ کہتے ہو بہت بڑا نالائق ہے، بہت بڑا بدتمیز ہے، بہت بڑا بےہودہ ہے، یہ کیسا بھتیجا ہے چچا کو سلام نہیں کرتا؟ اللہ اللہ ذرا غور کرو، جو بیٹا باپ کو سلام نہ کرے، آپ سب لوگ ایک جماعت ہو کے کوئی اختلاف نہیں کرتے، کہتے ہو بیٹا نالائق ہے، بیٹا بدتمیز ہے، بیٹا بےہودہ ہے۔ اے میرا بھولا مسلمان، سبحان اللہ۔ اس قانون کو تو کیوں بھول جاتا؟ اگر ماموں کو بھانجا سلام نہ کرے تو بھانجے کو کہتے ہو نالائق ہے، اگر چچا کو بھتیجا سلام نہ کرے تو آپ بھتیجے کو کہتے ہو نالائق ہے، اگر باپ کو بیٹا سلام نہ کرے تو آپ بیٹے کو کہتے ہو نالائق ہے۔ وہ کتنا بڑا نالائق ہوگا امتی جو رسول کو سلام نہ کرے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا مسلمان، اللہ اللہ اسی بمبئی کی دھرتی کے اوپر اللہ اللہ ایک آیا اور گیا۔ اس نابکار نے کہا تھا اگر غوث پاک نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہو تو ہم بھی سلام پڑھے، اگر خواجہ پاک نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہو تو ہم بھی سلام پڑھے، اگر وارث پاک نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہو تو ہم بھی سلام پڑھے۔ میں بمبئی سے واپس گیا تھا یو پی کے پروگرام پہ کہ اچانک فون پہ فون ہوئے کہ یہ ایک آیا تھا اور گیا، لہذا گیا۔ اب بڑی منزل ہے، آپ فوراً چلے آؤ۔ نتیجہ یہ کہ فوراً پھر واپس آیا اور یہی کرلا میں جلسہ ہوا اور یہی قرآن پاک لے کے میں بیٹھا۔ میں نے کہا میرے بھولے مسلمانوں یہ بتاؤ اس قرآن کو اللہ اللہ تراوی میں پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا تراوی کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے کہ بیٹھ کے؟ بولے بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا غوث پاک نے تراوی پڑھی کہ نہیں؟ بولے ہاں پڑھی۔ میں نے خواجہ پاک نے تراوی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے ہاں پڑھی۔ میں نے کہا وارث پاک نے تراوی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے پڑھی۔ میں نے کہا اسی قرآن کے اندر ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سلام ہو سارے رسولوں پر۔ میں نے عرض کیا مولا اللہ اللہ پروردگارا قرآن تیرا ہے اس میں سلام ہے، قرآن تیرا ہے اس میں سلام ہے، کلام تیرا ہے اس میں سلام ہے، مالک و مولا ماجرا حکمت کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو نماز تو پڑھے گی مگر میرے حبیب کے سلام پر پہرا بٹھائے گی، میرے حبیب کے سلام کو شرک کہے گی، میرے حبیب کے سلام کو بدعت کہے گی۔ میرا بندہ میرے محبوب کا امتی متفکر ہوگا، ثبوت کہاں سے لاؤں، دستور کہاں سے لاؤں، قانون کہاں سے لاؤں؟ اور جب اس قرآن پاک پہ نظر پڑے گی تو پکار کے کیا اٹھے گا مولا تیری رحمتوں پہ قربان، جب عالم نماز میں کھڑے ہو کر عبادت کے اندر تیرے حبیب پر سلام بھیجا جا سکتا ہے تو غیر عبادت میں تو بدرجے اعظم سلام دے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ۔ اے میرا بولا مسلمان آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر میں وہی کہوں گا، آؤ آؤ اسی مقام پر آ جاؤ۔ بات ساری یہ ہے کہ محبت کا فقدان ہے، محبت کا فقدان ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو سلام ہوتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو کلام ہوتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کہو گے یہ کیسے؟ ہم نے کہا ابھی ہم آئے تو ہم نے کہا السلام علیکم، کیا کہا؟
زور سے بولو السلام علیکم. حضرت مولانا صاحب قبلہ نے فرمایا وعلیکم السلام. ادریس رضا آیا, میں نے عرض کیا السلام علیکم. حضرت مولانا مقصود علی خان صاحب قبلہ شہزادہ حضور محبوب ملت نے فرمایا وعلیکم السلام. کیا کہا؟ آپ نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا, حضرت نے سلام کا جواب دیا. ادریس رضا نے سلام کیا, حضرت مولانا مقصود علی صاحب قبلہ نے سلام کا جواب دیا. فوراً سمجھ گئی کوئی انبن نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر جھگڑا ہوتا تو سلام بند ہوتا, سلام بند ہوتا. اللہ اللہ. مگر جیسے ہی ہم نیچے اترے حاجی صاحب نے ہمارا بازو تھاما, حاجی عبد الخالق صاحب حشمتی نے, بھیا آگے کا سفر بعد میں, کرلا کا سفر بعد میں, قیام گاہ کا سفر بعد میں, منزل یہ ہے کہ عبد الرحمان بھائی میں اور شکیل بھائی میں سلام بند ہے. سلام زور سے بولو, ایک جملہ کہا سلام, فوراً ہمارے ذہن نے بتا دیا, ہماری فکر نے بتا دیا, اتنی انبن ہو گئی, اتنی انبن ہو گئی کہ سلام اب بھی نہیں سمجھے گا پیارے تو کب سمجھے گا؟ اے میرا بھولا مسلمان, انہوں نے آقا پہ سلام بند کر کے ہمارا آپ کا کچھ نہیں بگاڑا, بلکہ انہوں نے بتا دیا نبی سے انبن ہو گئی ہے, نبی سے جھگڑا ہو گیا ہے, نبی سے لڑائی ہو گئی ہے, نبی سے اختلاف ہو گیا ہے. اور امتی نے کھڑے ہو کر سلام عرض کر کے بتا دیا حضور نہ آج جھگڑا ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک جھگڑا. بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. اے میرا بولا مسلمان, ایمان بچا لے انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ عمل کی اپنی اساس کیا ہے آقا, اور بجٹ ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, اپنا تو بس آسرا یہی ہے. سبحان اللہ اللہ. اور آگے چلو, جب آپ کا سلام بند ہوا گرمی میں گھر آئے, بیگم سنو اب زردہ نہیں جائے گا بند, اب پلاؤ نہیں جائے گا بند, اب بریانی نہیں جائے گی بند. پوچھا کیا بات, بولے سلام بند. سلام اب وہاں نہیں جائیں گے بند, نہ آنا ہے نہ جانا ہے نہ کھانا ہے نہ دانا, سب بند. بولے کیا بات ہو گئی, تو آپ نے کہا سلام بند تو سب بند. اے میرا بھولا مسلمان, اے سیدھا سادہ مسلمان, اے ناواقف مسلمان, مجھے کہہ لینے دے, جب تیرا سلام بند ہوا تو زردہ بند ہو گیا, بریانی بند ہو گئی, پیرنی بند ہو گئی, دعوت بند ہو گئی. مگر جب ان ظالموں نے آقا کا سلام بند کیا, اللہ کے حبیب کا سلام بند کیا, تو تیجا بند ہو گیا, 10واں بند ہو گیا, 40واں بند ہو گیا, برسی بند ہو گئی. ارے ان ظالموں کے لیے نہیں, یہ تو ان کے لیے ہے جن کا سلام جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. آؤ آؤ اللہ. غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کہنے والوں, بریلی کی کتاب نہ دیکھو, قرآن پاک دیکھو. سبحان اللہ. 5 وقت نمازوں میں پڑھتے ہو, نوافل میں پڑھتے ہو, کیا پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ. بولو بول سے, سورہ فاتحہ. کیا پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, اور اس میں پڑھتے ہو اللہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا ترجمہ ہے, قربان جائے. اور یہ ظالم تھانوی ترجمہ کر رہا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ ان ظالموں نے ابھی دیکھا نہیں تو چلیں گے, مگر قربان جاؤ بریلی والے پیا پر. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سبحان اللہ. سبحان. سیدھے راستے پر چلا. کس کا راستہ؟ وہ راستہ جو اللہ کا راستہ سبحان تک پہنچا دے, وہ راستہ. سبحان. اہدنا الصراط المستقیم, مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سبحان. اب آگے دیکھو کیسی وہابیت سوز کلام پاک ہے. بریلی کی کتاب نہیں, اب راستہ کون سا سیدھا؟ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں, یہ قرآن کی بات. سبحان اللہ. سبحان. مولا راستے تو بہت ہے, وہ سیدھا راستہ کون سا؟ سبحان اللہ. تو رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, سبحان. ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر ہم نے انعام فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب نے یہ نہیں فرما دیا صراط اللہ, اللہ کا سیدھا راستہ. اب ذرا پڑھ دیجیے قاری صاحب, کھڑے ہو کے پڑھ دیجیے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. مائک لے لو یار. اللہ سن لیجیے کون سا پارا. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان اللہ. ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا, یعنی انبیاء, صدیق اور شہید اور نیک لوگ. کیا یہ اچھے ساتھی ہیں. سبحان اللہ. 5واں پارہ صفحہ نمبر 130 سورہ نساء. کس پر انعام فرمایا؟ صدیق پر. کس پر انعام فرمایا؟ شہید پر.
کس پر انعام فرمایا؟ نیک بندوں پر. اور جب انعام فرمایا تو کیسا انعام فرمایا؟ رب نے بتا دیا ان کا راستہ میرا راستہ، ان کی ڈگر میری ڈگر. تو اب یہ تو رب سے کہو، اگر ہمت ہے ایمان سے تو ویسے ہی خارج ہو. بے شک. صراط اللہ نے کہا رب نے کہ اللہ کا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے مولا انعام فرمایا. سبحان اللہ. بولو غوث پاک پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ خواجہ پاک پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ مخدوم پاک پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ وارث پاک پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ حضرت شاہ برکت اللہ مہروی پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ حضرت سرکار علی رسول احمدی پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اعلی حضرت سرکار پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ ارے فرمایا. اور جب فرما دیا تو ان کا راستہ خدا کا راستہ، ان کا کرم خدا کا کرم، ان کی عنایت خدا کی عنایت، ان کا فیض خدا کا فیض. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر. اللہ اللہ. اے میرا بھولا مسلمان کدھر جا رہا؟ کہاں جا رہا؟ یہی مسجد ہے، اسی مسجد کے اندر حضرت مولانا مقصود علی صاحب نماز پڑھ رہے. اتنے میں دیکھا کہ استاد معظم آ گئے. آپ نے کہا السلام علیکم. جہی سے ہی سلام کیا استاد نے بازو تھاما. استاد کی منزل اپنی جگہ، استاد کا رتبہ اپنی جگہ، استاد کا مقام اپنی جگہ. مگر یاد رکھو عالم نماز میں اگر سلام کرو گے استاد کو بھی تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. مولانا مقصود علی صاحب نے پھر سے نیت باندھی. اتنے میں دیکھا کہ والد بزرگوار آ گئے. سوچنے لگے استاد تھے یہ باپ تھی. آپ نے کہا السلام علیکم. باپ نے بازو تھاما. بیٹا باپ کی منزل اپنی جگہ، باپ کا رتبہ اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ. مگر اگر عالم نماز میں باپ کو بھی سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. اب مولانا مقصود علی صاحب نے پھر سے نیت باندھی تو اتنے میں دیکھا کہ پیر و مرشد آ گئے. اعلیٰ حضرت کی نور نظر آ گئے. ان کے لقتے جگر آ گئے. تاجدار اہل سنت آ گئے. سرکار مفتی اعظم ہند آ گئے. قبر کا اجالا آ گئے. میدان بیشر میں بخشوانے والے آ گئے. بے ساختہ آپ نے کہا السلام علیکم. جیسے ہی سلام کیا پیر نے بازو تھاما. بیٹا پیر کی منزل اپنی جگہ، پیر کا رتبہ اپنی جگہ، پیر کا مقام اپنی جگہ، پیر کی شان اپنی جگہ. مگر عالم نماز میں اگر پیر کو بھی سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. اب انہوں نے پھر سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور پوچھا اے نماز تو بتا، میں نے اپنے باپ کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے اپنے استاد کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے اپنے پیر کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی. آیا کہ کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نماز بولی مولانا سبحان اللہ. نماز پڑھنے والا اور ہے اور نماز لانے والا اور ہے. سبحان اللہ. اگر نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز لانے والے کو سلام نہ کرو گے تو نماز واجب الادا ہوگی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ نماز کے اندر اتحیات کا پڑھنا واجب ہے اور اسی میں پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. اے اللہ کے پیارے غیب دا نبی، آپ پر سلام. اسی کا تو ترجمہ ہے یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. اے میرا پروردگار عالم رب ذوالجلال تیری عظمتوں پہ قربان، مولا تیرے حبیب پر قربان. پروردگارا یہ حکمت کیا ہے؟ نماز تیری، سجدہ تیرا، رکوع تیرا، بندگی تیری، عبادت تیری، سلام تیرے حبیب کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماجرا چاہے رب کی رحمتیں جواب دے رہی ہیں. ادری سزا وہ قوم آ رہی ہے جو نماز سے تو پیار کرے گی، سجدے سے تو پیار کرے گی، قیام سے تو پیار کرے گی، رکوع و سجود سے تو پیار کرے گی. اٹھنگا پجامہ ہوگا، سر پہ امامہ ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور مسجدوں کے اندر دنا دن کہنا چاہیے کشتی ہوتی رہے گی. مگر وہ ظالم میرے حبیب کے سلام کو شرک کہہ رہا ہوگا، میرے حبیب کے سلام کو بدعت بتا رہا ہوگا، میرے حبیب کے سلام کو ناجائز کہہ رہا ہوگا. میرا بندہ متفکر ہوگا، مگر جب نماز کے اندر یہ پڑھے گا تو آگے بڑھ کر گریبان تھام لے گا. او نابکار کیا بک رہا ہے؟ ارے جب عالم نماز میں اس کے حبیب کو سلام کیا جا سکتا ہے تو غیر نماز میں تو بدرجے اتم کیا جا سکتا ہے. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا غوث المدد، زندہ باد. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. اے میرا بھولا مسلمان، محبت اصل ہے، محبت کل ہے، محبت تمام ہے، محبت روح ہے، محبت جان ہے. محبت ہے تو محبت سارے مسائل کو حل کر دیا کرتی ہے، سارے مسئلوں کو طے کر دیا کرتی ہے. ایک عورت روتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اس نے مولانا مقصود علی صاحب سے کہا حضرات میرا گھر جہنم بنا ہوا ہے. میری ایک شہزادی تھی، ایک نور نظر تھی، ایک لقتے جگر تھی. محلے والوں نے بہکا کے شادی کروا دی.
ایک جگہ پھنسوا دیا. نتیجہ یہ کہ شوہر بڑا نالائق ہے, مارتا بھی ہے, پیٹتا بھی ہے, کھانے کو بھی نہیں دیتا, دوسری شادی کا ارادہ ہے, گھر جہنم بنا ہوا ہے, رہنے کا ٹھکانہ نہیں. اللہ اللہ. مولانا مقصود علی صاحب نے سنا, کہا کیا کروں؟ کہا حضرت تعویذ دے دیں. فرمایا کیا ایسا تعویذ دے دوں مارنا چھوڑ دے؟ کہا نہیں. کہا ایسا تعویذ دے دوں کھانا دینے لگے؟ کہا نہیں. کہا ایسا تعویذ دے دوں دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دے؟ کہا نہیں. کہا ایسا تعویذ دے دوں رہنے کو مکان دے دے؟ کہا نہیں. کہا ایک تعویذ. سبحان اللہ. اے بمبئی کا بھولا مسلمان, مرض اتنے تعویذ ایک. سبحان اللہ. مولانا مقصود علی صاحب نے پوچھا یہ کون سا ایک تعویذ؟ اتنے مرض ہیں تعویذ ایک؟ تو اس نے عرض کیا حضرات جس بنا پہ یہ مرض پیدا ہوئے. سبحان اللہ. کہا کس بنا پہ؟ کہا محبت نہیں. اے محبت نہیں ہے, لہذا ایک تعویذ چاہیے کہ محبت ہو جائے. سبحان اللہ. اے میرا بھولا مسلمان, اے سیدھا سادہ مسلمان, اے ناواقف مسلمان, اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ حضرت نے ایک تعویذ دیا, کہا لو یہ چوٹی کا تعویذ ہے اور موم جامہ کر کے چوٹی کے اندر سونے کے کلش کے اندر پہنا دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لے گئی اور لے جانے کے بعد باندھ دیا. 15 دن کے بعد آئی, کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا, یہ کرتا آپ کا, یہ رومال آپ کا, یہ تہبند آپ کی, یہ 1100 روپے نذرانہ آپ کا. پوچھا کیا؟ کہا سب کام ہو گیا. سبحان اللہ. کہا تو وہ کہتا کوئی ہاتھ دکھائے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا, کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا. ارے اللہ اللہ. کہتا کوئی زبان کھولے گا تو زبان کھینچ لوں گا. اے میرا بھولا مسلمان, اے سیدھا سادہ مسلمان, اے ناواقف مسلمان, آخر یہ مرض کیوں پیدا ہوئے تھے؟ اس لیے کہ محبت نہیں. سبحان اللہ. کدھر جا رہا ہے؟ اس نبی سے محبت کر لے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہے, ارے مسائل ضرور ہے, مگر جب آقا سے محبت کر لے گا دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, آخرت کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نبی ہمارا, نبی ہمارا, نبی ہمارا, نبی ہمارا, نبی ہمارا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اور آگے چلو میرا بھولا مسلمان, سیدھا سادہ مسلمان, ناواقف مسلمان, اور آگے چل. بیچارہ کدھر جا رہا؟ اور آگے بڑھ. آپ کہو گے ادریس رضا ہم تو سلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ. مگر وہ نہیں پڑھتے. ہم پڑھتے ہیں مگر وہ نہیں پڑھتے. اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے؟ ہم نے کہا بھائی یہ تو کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بھوکے کھڑے ہیں, تو آپ نے کیا کہا؟ ارے جس کو دعوت دی وہی تو کھانا کھائے گا. جس کو دعوت دی ہے, سبحان اللہ, جس کو دعوت دی ہے یا دوسرا بھی کھائے گا؟ بولو. نہیں. جس کو دعوت دی ہے وہی کھانا, زور سے بولو, کھائے گا, دوسرا نہیں. اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ آؤ قرآن کی بارگاہ میں چلے. اے قرآن ہم تو سلام پڑھتے ہیں اور وہ ظالم نہیں پڑھتے. تو قرآن نے کہا ہم کھول کے تو ذرا دیکھو ہم نے پڑھنے کی دعوت کسے دی ہے. سبحان اللہ. ہم نے پڑھنے کی دعوت کسے دی ہے؟ ہم نے پہلے ہی قید لگا دی, یا ایھا الذین آمنوا, سبحان اللہ. اے ایمان والو. تو جو ایمان والا ہوگا وہ درود و سلام کا پڑھنے والا ہوگا. جب ایمان ہی سے تعلق نہیں ہے تو درود و سلام سے کیسے تعلق ہو جائے؟ بے شک. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. اے میرا بولا مسلمان پیار کر لے, انشاءاللہ بیڑا زور سے بولو پار ہو جائے گا. اللہ اللہ. اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی جو راہ خدا میں خرچ کیے صحابی نے, آنے والے وقت میں کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. غوث ہوں گے, قطب ہوں گے, ابدال ہوں گے, اوتاد ہوں گے, افراد ہوں گے, مگر صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی نظر سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایک پل اور ساتھ ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گیا, وہ صحابی ہے. بے شک. اللہ اللہ. اٹھاؤ ذرا تاریخ دیکھو صحابہ کرام کی. اللہ اللہ. وہ صحابہ کرام اللہ اللہ کے مکہ معظمہ کو چھوڑا, مدینہ طیبہ چلے آئے. بھوک کا عالم ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھ دیا, عجیب ہی عالم ہے, مگر پرواہ نہیں, اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیا, خاندان والوں کو چھوڑ دیا. مگر صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کہ آقا کے اوپر جان و مال سب قربان فرما دیا. وہی صحابی رسول ہیں, کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت, زور سے بولو, قیامت کب آئے گی؟ جب عرض کیا تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی نالین پاک پر ہماری روح قربان, ہمارا خاندان قربان, ہماری جان قربان. آقا نہ آپ نے سوال کیا ہوتا نہ آج ہم گناہگاروں کو معلوم ہوتا. سبحان اللہ. جب سوال کیا قیامت کب آئے گی تو اللہ کے حبیب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے صحابی یہ بتاؤ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ سبحان. تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے بجز اس کے کہ ہم نے آپ سے محبت کر لی.
اتنا جملہ سنو، آقا سبحان اللہ مسکرا دیے، ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سبحان اللہ. اے میرا بھولا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، اٹھا ذرا دیکھ، قانون یہ ہے کہ خودکشی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے، مگر کوئی آدمی غسل کرے، کپڑے پہنے اور قبر میں جا کے دفن ہو جائے تاکہ یہ سانسیں ٹوٹیں اور اللہ کے محبوب کی زیارت ہو جائے. اور فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں اب یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی محبت میں اس نے قدم اٹھایا کہ سانسیں ٹوٹے، آقا کا دیدار ہو جائے. اے میرا بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، حرام عاشق حلال کر دے. سبحان اللہ. حرام عاشق حلال کر دے. جب عاشق کی طاقت کا یہ عالم ہے تو معشوق کی طاقت کا کیا عالم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، شہزادے مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ. جھوم کے درود پاک سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پڑھ لیجئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آؤ ذرا دیکھو تاریخ کے آئینے میں، جب حسین احمد مدنی ان کے پیر جانے لگے تو انہوں نے کہا ہم کو لکھنؤ سے ککڑی منگا دو. ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی گئی. اللہ اللہ. مولوی کہنا چاہیے رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی جب جانے لگے انہوں نے کہا ہم سے لاہور کا سردہ منگا دو، لاہور کا سردہ کھائیں گے تو جائیں گے. اللہ اللہ. ان کے لیے لکھنؤ کی ککڑی منگائی گئی، ان کے لیے لاہور سے سردہ منگایا گیا. میں بڑا پریشان تھا، مولا مرنے کا ٹائم عالم نزا ہے، یہ نہیں کہا کہ سورہ یاسین شریف سنا دو، یہ نہیں کہا آب زمزم پلا دو، یہ نہیں کہا کلمہ طیبہ پڑھا دو، بلکہ کہہ رہے ہیں لاہور کا سردہ منگاؤ، سردہ کھائیں گے تو مریں گے. وہ بولے لکھنؤ کی ککڑی منگاؤ، ککڑی کھائیں گے تو مریں گے. اللہ اللہ. یہ ماجرا کیا ہے؟ کربلائے مقدس سے آواز آتی ہے حسین ذی وقار کی، ادریس رضا انہوں نے میرا کھچڑا بند کیا ہے، انہوں نے میری سبیل بند کی ہے، انہوں نے میری یادیں بند کی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جہنم میں بند ہونا ہے، کچھ کھانا پینا ملنا نہیں ہے، لہذا جو کچھ کھانا ہے جو کچھ پینا ہے ہی پہ کھا لیا جائے، ہی پر پی لیا جائے. یہ تو ان کا پیر ہے. مگر ہمارے تمہارے مرشد پاک حضور اعلی حضرت سرکار جب چلے تو اپنے غلاموں کو بلایا، وصیت فرمائی فقیر کی قبر اتنی گہری ہو کہ ہم اس میں آرام سے کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. نہ سردہ، نہ ککڑی، نہ گاجر، نہ مولی. سبحان اللہ. ہماری قبر اتنی گہری ہو ہم آرام سے کھڑے ہو جائیں. مریدوں نے عرض کیا حضور جب آپ کی قبر اتنی گہری کھودی جائے گی تو یہ لوگ پوچھیں گے آخر اتنی گہری قبر کیوں کھودی جا رہی ہے، اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے فقیر زندگی بھر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، اس کے جواز کی دلیلیں پیش کرتا رہا. کل اللہ کا حبیب جب قبر میں آئے گا تو میں بیٹھا کیسے رہ جاؤں؟ میری قبر اتنی گہری ہو کہ میں کھڑے آئے ہو کے عرض کروں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اے میرا بھولا مسلمان، یہ ککڑی اور سردہ نہیں ہے. ہندوستان میں رہے تو تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے رہے اور قبرستان جا رہے ہیں تو تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. اور آگے بڑھو، بات آ گئی ہے صلاۃ و سلام کی. سبحان اللہ. اللہ آج فتح مکہ کا دن ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا نصب کر دیا. لات تم بھی چلو باہر، منات تم بھی چلو باہر، حبل تم بھی چلو باہر، سب کو نکال کے باہر کر دیا. مگر ایک پتھر باہر تھا جسے حجر اسود کہا جا رہا ہے، اسے اندر بلا لیا گیا. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 360 تو باہر چلے گئے اور یہ پتھر اندر آ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کیا خاصیت ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جب میں اس پتھر کی طرف سے گزرتا تھا تو یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بھولا مسلمان، اندر تھے سلام پڑھنے والے نہ تھے. چلو باہر. اور باہر تھا مگر سلام پڑھنے والا تھا، اندر بلا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی نہ سمجھے گا پیارے تو کب سمجھے گا؟ پھر پڑھ لیجئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور آگے چلو اور تاریخ دیکھو. یہ کہاں تھے؟ جنت میں تھے، حوروں کے پاس تھے، غلما کے پاس تھے، فرشتوں کے پاس تھے، نوری جھولے میں تھے. مگر جب رب نے سجدے کا حکم دیا، کائے کا حکم دیا؟ سجدے. پہلی منزل قیام، دوسری تیسری سجدہ. قیام کا حکم دیا نہیں، رکوع کا حکم دیا نہیں، سجدے کا. اب بھی نہیں سمجھے گا؟ اے میرا بھولا مسلمان اب بھی نہیں سمجھے. سجدے کا حکم دیا، سب جھکے، یہ کھڑا رہ گیا. لعنت کا توق ڈالا، نکال کے باہر پھینک دیا.
سبحان اللہ. نکال کے باہر. شراب نہیں پی تھی، شراب نہیں پی تھی، داڑھی نہیں منڈائی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، کسی لڑکی پہ بری نظر نہ ڈالی تھی. سبحان اللہ. بہت خوب. اندر تھا، حوروں کے پاس تھا، جنت میں تھا، ساری منزل طے کر لی، لعنت کا طوق ڈالا باہر. اب بھی نہیں سمجھے گا، سبحان اللہ. اب بھی نہیں سمجھے گا پیارے. کائے سے انکار کیا؟ سجدے سے. پہلی منزل سے نہیں، دوسری منزل سے نہیں، تیسری منزل سجدہ. ذرا سی توجہ چاہتا ہوں اے میرا بھولا مسلمان، پھر نہ کہنا مجھے خبر نہ ہو. ذرا سی توجہ چاہتا ہوں. ارے گرے کٹ کا جب ہاتھ کاٹا جائے، گرے کٹ کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو جو گردن کاٹے اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی. اب بھی نہیں سمجھے گا، کب سمجھے گا پیارے؟ سجدے سے انکار کیا، اندر تھا، باہر پھینک دیا گیا. اور یہ ظالم دیوبندی تو ابھی اندر گیا بھی نہیں، اندر گیا نہیں ہے، ابھی بورڈنگ پاس بھی نہیں ملا، اور پہلی منزل قیام سے انکار کر رہا. ایسے اب بھی نہیں سمجھے گا بولا میرا بھیا، اب بھی نہیں سمجھے. قیام سے انکار کر رہا ہے. ارے اپنے لکڑ دادا کو دیکھ لے، اندر تھا، حوروں کے پاس تھا، غلما کے پاس تھا، آب کوثر کے پاس تھا، فرشتوں کے پاس تھا، مگر سجدے سے انکار کیا تو باہر پھینک دیا گیا. اور تو قیام سے انکار کر رہا ہے تو اندر کیسے چلا جائے گا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. یا غوث المدد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جھگڑا کائے کا تھا؟ نماز زیادہ پڑھنے کا یا کم پڑھنے کا؟ جھگڑا کائے کا تھا؟ روزہ رکھنے کا یا نہ رکھنے کا؟ جھگڑا کائے کا تھا؟ داڑھی رکھنے کا کہ داڑھی منڈانے کا؟ جھگڑا کائے کا تھا؟ زکات دینے کا یا زکات نہ دینے کا؟ جھگڑا کائے کا تھا؟ حج کرنے کا یا حج نہ کرنے؟ نہیں. سبحان اللہ. وہیں سے دو جماعتیں بنی، وہیں سے دو جماعت. ایک محبت والی جماعت. مولا سر جھکا ہے، تیرے حبیب کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور اس نے کہا سب سے پہلے غیر اللہ کا جملہ ابلیس بولو. بولا یہ سچ، سر خدا کے آگے تو جھکا ہے، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا. سب سے پہلے ان کے لکڑ دادا نے کہا تھا. بہت خوب. لعنت کا طوق ڈال کے باہر کر دیا. اسی وقت یہ دو جماعتیں بنی، ایک تعظیم کرنے والی اور ایک تعظیم سے انکار کرنے. اب دور نہ جاؤ، صرف اتنا قرآن کی روشنی میں دیکھو وہ کون سی جماعت ہے جو تعظیم کر رہی ہے اور وہ کون سی جماعت ہے جو توہین کر رہی ہے. اسی کو پہچان لو، انشاءاللہ بیڑا پار. بس ایک جملہ اور سن. ہم نے پوچھا اللہ حاجی صاحب سے کہ ہم اس مرتبہ آئے تھے تو آپ کے ہاں جو منشی تھے وہ دکھائی نہیں دیے. تو حاجی عبد الخالق صاحب حشمتی نے فرمایا بھیا ہم نے اسے نکال دیا. کیا کہا؟ نکال دیا. ہم نے کہا یار بہت افسوس کی بات ہے، آپ بھی ظلم کرتے ہو، کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہتے. اسے 2 کور روٹی مل رہی تھی، سہارا تھا، کیوں نکالا؟ بولے ایسے نہیں نکالا، چوری میں پکڑا گیا تو نکالا. کیا کہنے؟ تو ہم نے کہا آپ کو معلوم؟ بولے ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم تو سمجھے بہت اچھا رکھا، مگر جب چوری میں پکڑا گیا تو بولو حاجی صاحب کو معلوم تھا؟ زور سے بولو. نہیں معلوم تھا. اللہ ہم نے پوچھا اللہ مولانا مقصود علی صاحب سے، حضرات آپ کے یہاں کا جو مؤذن ہے دکھائی نہیں دے رہا. فرمایا ہم نے نکال دیا. ہم نے کیوں؟ بولے وہ مسجد کا سامان چرا لیتا تھا. تو ہم نے کہا رکھا کیوں تھا؟ بولے معلوم نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معلوم نہیں تھا تو منشی رکھو. معلوم ہوا نکالا. معلوم ہوا نکال دیا. معلوم نہ تھا تو مؤذن رکھا. معلوم ہوا نکال دیا. اب بھی نہیں سمجھے گا بولا مسلمان. اگر یہ دیوبندی کہیں کہ خدا کو معلوم نہ تھا تو کافر. خدا کو معلوم نہ تھا تو، اور خدا کو معلوم تھا اور بے شک تھا، سنی کا عقیدہ بے شک. تو پھر رکھا، بعد میں نکالا. رکھا ادھر دیکھو پیارے، رکھا بعد میں نکالا. اللہ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ جب ذہن میں یہ سوال آیا رب کی رحمتوں نے جواب دیا. ادریس رضا ہمیں اپنے بندوں کو بتانا ہے جہاں اور حکمت ہے. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو سجدے والا تھا، عبادت والا تھا، بندگی والا تھا، طہارت والا تھا، علم والا تھا، مگر میرے محبوب کا نہ تھا. سبحان اللہ. میرے محبوب کا نہ تھا. اندر پہنچ گیا، ہم نے باہر نکال دیا. سبحان اللہ. ہم نے
باہر نکال دیا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ علم کی بنیاد پہ نجات نہ ہوگی، سجدے کی بنیاد پر نجات نہ ہوگی، طہارت کی بنیاد پہ نجات، جو میرے حبیب کا ہے اس کی نجات ہوگی، اور جو میرے حبیب کا نہیں ہے اسے نکال کے باہر کر دیا۔ بے شک تبھی سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، اے میرے بھولے مسلمانوں آقا کا دامن تھام لو انشاءاللہ بیڑا، آقا کا دامن تھام لو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، کتاب تقویت الایمان ہے، اس کے اندر لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اور یہ کتاب اشرف السوانی ہے، صفحہ اس کا 12 ہے، نیچے والی ہری نیلی نکالیے، صفحہ اس کا 12 ہے۔ لکھتے ہیں کہ فرید جو پردادا تھے مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا فرید روزانہ رات کو آتے تھے اور آنے کے بعد مٹھائی ساتھ ملاتے تھے اور جورو کو دنا دن کھلاتے تھے۔ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اور ان کے فرید کا یہ عالم ہے کہ قبرستان سے ہندوستان، ہندوستان سے قبرستان، اور ایسے نہیں دنا دن قلاقن، دنا دن قلاقن۔ یہ دیکھو صفحہ اس کا 12 ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ یہ اے میرے بھولے مسلمانوں مجھے کہہ لینے دو، تم نے اپنے بابا، تم نے اپنے پردادا فرید کو مانا ہے، ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر کو مانا ہے۔ لہذا بزرگوں کا دامن تھامو، ان ظالموں سے دور ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام۔